علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شیخ صاحب سے سوال و جواب کا سیشن چل رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمارا سوال ہے کہ اگر چاروں ائمہ درست دین پر تھے تو آج امت میں اختلافات کیوں ہیں؟ اس بارے شیخ صاحب سے وضاحت چاہتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی شخص یہ شبہ کرے کہ ہمارے ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا دوسرے بڑے ائمہ وہ درست دین پر نہیں تھے تو شاید گناہ گار ہو، ہم یہ کہیں گے کہ تمام ائمہ صحیح اور درست دین کے خواہاں، طالب اور اس کو ڈھونڈ کر کے اس پر عمل کرتے تھے، اور چاروں ائمہ سب متبع بھی تھے، مقلد نہیں تھے۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں کہ تمام ائمہ متبع سنت تھے، متبع رسول تھے، دلیل کے تابع تھے اور دلیل ہی پر عمل کرتے تھے، کسی کے مقلد نہیں تھے۔ قرآن حدیث سے وہ مسائل تلاش کر کے لوگوں کو بتاتے، مگر چونکہ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض ائمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ رائے صحیح سنت کے خلاف ہے، تو اس کی وجہ بھی ہے اور وہ معذور ہیں عند اللہ، کیونکہ اس زمانے میں احادیث رسول پورے طور پر تمام اکٹھا نہ ہو پائی تھی۔ وہی شخص زیادہ حدیث کا عالم ہوتا تھا جو رحلات مسلسل سفر کر کے شام سے بغداد، بغداد سے یمن، یمن سے مکہ اور مدینہ، اور جہاں کہیں بھی علم ملتا تھا مصر، وہ دوڑ دوڑ کر کے ایک ایک حدیث جمع کرتے تھے، انہی کے پاس احادیث ہوتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، تمام ائمہ نے حتی الامکان اپنے طاقت کے مطابق الحمدللہ احادیث جمع کی۔ امام شافعی سب سے زیادہ دونوں ائمہ سے ان کے پاس حدیث زیادہ تھی، پھر ان کے بعد جو حضرت امام احمد بن حنبل آئے تو ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ اور ہی زیادہ رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ائمہ احادیث ہی کے تابع تھے، اور جو امام اس زمانے میں دوڑ کر کے زیادہ سے زیادہ شہروں سے حدیث حاصل کر پائے، ان کے یہاں الحمدللہ اتباع اور عمل کی دلیلیں زیادہ سے زیادہ واضح رہیں۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس دلیل نہیں تھی تو پھر وہ فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ائمہ اللہ کے حکم سے لوگ ان کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے اپنے شہر میں، اور یہی حق ہے کہ جو عالم ہو سب سے بڑا اسی سے جا کر کے فتویٰ لیں۔ تو اس وقت اگر دلیل ان کے سامنے ہوتی تھی تو دلیل کی روشنی میں وہ فتویٰ دیتے تھے، ورنہ وہ اجتہاد کر کے اور لوگوں کو حیران پریشان چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اجتہاد کر کے لوگوں کو فتویٰ دے دیتے تھے۔ ساتھ ساتھ ان کے دل میں یہ بھی خلش رہتی تھی کہ ہو سکتا ہے میرا اجتہاد غلط ہو، پیارے رسول کی حدیث کے خلاف ہو۔ تو تمام ائمہ سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، خود مذہب کی کتابوں سے یہ چیز ظاہر ہے، تمام ائمہ سے یہ بات منقول ہے کہ جہاں حدیث رسول مل جائے تو حدیث رسول ہی پر عمل کرو۔ اس وجہ سے فتویٰ کے وقت اپنے اجتہاد سے فتویٰ دیتے تو، لیکن یہ ہے کہ ان کو خطرہ رہتا تھا اور تاکید کر گئے کہ میری تقلید نہ کرنا، تقلید کا انکار کیا۔ اس وجہ سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ائمہ رحمۃ اللہ علیہم کے اصول پر اور سب حق پر تھے، لیکن ان کے اصول کیا تھے؟ ان کے اصول فقہ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں علماء، دو تقسیم اس کی ہوتی ہے، ایک فقہ عقیدہ جو پیارے رسول اور صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اسی طرح فقہ معاملات جس کو وضو اور طہارت اور نماز، روزے اور بیع و شراء، پھر فقہ تزکیہ و سلوک، گویا تیسری یہ فقہ اگر آپ مان رہے ہیں، تو ان سب کی اصل ان کی کتاب و سنت تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے واضح طور پر منقول ہے کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو لیتا ہوں، نہیں ملتا ہے کوئی مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں تو صحابہ کرام کے اقوال کو لیتا ہوں، اگر مل گیا تو ان سے آگے نہیں بڑھتا ہوں، اگر ان کے قول نہیں ملے، ہم اثر شعبی، حسن بصری اور دوسرے لوگوں کے اقوال ملتے ہیں، تو جس طرح انہوں نے اس قول میں اجتہاد کر کے وہ بات کہی ہے، میں بھی اجتہاد کر کے ان کے خلاف کر سکتا ہوں۔ تو گویا یہ اصول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور تمام ائمہ کے تھے۔ اس وجہ سے اگر مقلدین مذاہب، پوری تاکید کے ساتھ سنیں، اگر مقلدین مذاہب ائمہ کے اصول کی تقلید کریں تو اختلاف کا خاتمہ لازمی ہے، اختلاف کا خاتمہ لازمی ہے،
اور یہی اللہ تعالیٰ کا بھی مقصد ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حکام اور امراء کی اور علماء کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں اپنے علماء امراء سے اختلاف کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، صرف اللہ اور رسول ہی کی طرف لوٹا کر کے اور خاتمہ اختلاف کرنا ہے۔ تو ہمارے ائمہ یہ کہہ کر کے بری ہو گئے کہ تمام مسائل میں عقیدے کا مسئلہ ہو، پیارے رسول صحابہ کا کیا عقیدہ تھا اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، پیارے رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ان کا تھا، اور دوسرے عقائد میں جس طرح کی تقلید کے ذریعے لوگوں میں قبر پرستی وغیرہ پھیلی، ان سب عقائد میں ہمارے صحابہ کرام پیارے رسول سے کیا سمجھ کر کے انہوں نے کیا معلومات ہمیں دیں۔ اسی طرح فقہ کے معاملات میں واضح طور پر کہہ دیا کہ جہاں احادیث ملے میری بات چھوڑ دو، اور سلوک و تزکیہ میں بھی وہی پیارے رسول کا طریقہ تھا۔ لیکن مقلدین مذاہب کا یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ وہ اپنے کو بانٹ کر کے فقہ کے نام سے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں یا شافعی کی تقلید کرتے ہیں، عقیدے میں کسی اور کی اور سلوک تزکیہ میں کسی اور کی۔ تو میں پورے وثوق اور علمی و تاریخی ذمہ داری سے یہ بات کہوں گا کہ امت میں تمام تر اختلافات کی اصل جڑ تقلید ہے اور کتاب و سنت کی اتباع کا چھوڑنا ہے۔ اس کا انکار کرنا دن میں سورج کے وجود کے انکار کے مترادف ہے۔ علماء مذاہب ہی نے 800 سال سے زائد مدت میں اللہ کے گھر میں اکٹھی جماعت سے صلاۃ نہ پڑھنے کا عمل جاری کیا، اور ان کی مقلد عوام ان کے ساتھ رہی، اور پھر بدعتوں کی پرورش میں بھی ائمہ کے خلاف مقلدین مذاہب ہی کرتے رہے۔ الحمدللہ وضاحت کے ساتھ شیخ نے فرمایا اس حوالے سے کہ امت اختلافات میں کیوں پڑی ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ سوال کا جواب مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔